السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند والہانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کا ہماری جانوں پر بڑا عظیم فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اور ہم سب کو اس محبوب کا وفادار امتی بنایا۔ یہ بڑا عظیم فضل ہے۔ حضرات، آج کا جو موضوع رہا، جو عنوان تھا، اس پر ہمارے حضرت قبلہ مولانا قمر الدین صاحب سے آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ بعثت نبوی سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، مکہ کے کیا حالات تھے، انہوں نے کچھ آگاہی دینے کی آپ کو کوشش کی ایک مختصر سے وقت میں۔ میں بھی اپنی گفتگو کچھ اسی کے آس پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ صرف نعمت صرف مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے۔ اس نعمت کو جب اللہ نے انسانیت کو عطا فرمایا تو صاف ایک اعلان ہے، اعلان کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج بھی ہے۔ میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں تمہارے درمیان، لیکن میں نے اپنے اس محبوب کو ساری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ عمل، آئیڈیل بنا دیا۔ ابھی تک تو اس چیلنج کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ نبی کی زندگی
نبی کی سیرت، نبی کا زمانہ، یہ پوری دنیا انسانیت کے لیے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو اس کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ وہ عربی ہو، عجمی ہو، افریقن ہو، ایشین ہو، یورپین ہو، امریکن ہو، وہ کوئی عالم ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی لیکچرر ہو، کوئی جج ہو، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو، کوئی سیاستداں ہو، متمدن آبادی میں رہنے والا کوئی فیلسوف ہو یا کسی جنگل کا چرواہا ہو، وہ کوئی باپ ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی شوہر ہو، کسی بیٹی کا باپ ہو، وہ کوئی یتیم ہو، وہ زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، سب کے لیے نبی کی زندگی نمونۂ عمل ہے۔ سب کے لیے نبی کی زندگی نمونۂ عمل ہے۔ کاش کہ آج کی یہ دنیا جو مریخ کا سینہ چیر کر بلندیوں کو ناپ رہی ہے، جو سمندروں کے اندر غوطہ زن ہو کے سمندروں کی گہرائیوں کو ناپنے کی کوشش کر رہی ہے، جو زمین کی وسعتوں کو انچ اور فٹ میں ناپ لینا چاہتی ہے، کاش کہ یہ دنیا ایک بار مخلص ہو کر ہمارے نبی کی زندگی پڑھ لیتی۔ اگر پڑھ لیتی اور جان لیتی تو آج سیریا میں انسان کو ہلاک کرتا ہوا نظر نہ آتا۔ آج کا انسان کو ہلاک کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کے کارخانے میں اور ہر ملک میں آپ کی اس کی اکنامیکل اسٹیٹس کو اگر دیکھیں گے تو ہر ملک دنیا کا اپنی 60% انکم کو، آمدنی کو، اکنامی کو ہتھیار بنانے میں، ڈیفنس پر خرچ کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈیفنس اور ہتھیار یہ چیزیں انسان کو زندگی دینے والی تو نہیں ہے نا، یہ تو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے نا۔ کیا ہو گیا ہے آج کی انسانیت کو؟ جس شعبے سے انسان کو صحت مل سکتی ہے وہ ہاسپٹل ہے، میڈیکل سائنس ہے، طب ہے، میڈیسینس ہے، اس پہ دنیا 5 سے 7%، 10% خرچ کرتی ہے۔ جو انسان کو بچانے کے لیے جو چیز معاون ہو اس پہ 10% خرچ کرتی ہے، اور جو چیز انسان کو ہلاک کرنے کی ہے اس پہ 60% خرچ کرتی ہے۔ پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ انسانیت نے بڑا ترقی کر لیا ہے۔ کاش کہ یہ دنیا اس رسول رحمت کی زندگی کا مطالعہ کر لیتی۔ کس دنیا کا نظام اتنا بدتر ہے؟ کہاں کے انسانوں میں اس قدر کا معیار ہو گیا ہے؟ کون باپ ہے آج دنیا میں جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہے؟ کون ہے جو اپنی انانیت کے لیے کسی کے قتل کر دینے کو اپنا فخر محسوس کرتا ہے؟ پورے روئے زمین، پورے خطے کا آپ مطالعہ کر لیں، جائزہ لے لیں۔ یہ تاریخ نہ کل کہیں ملتی تھی، نہ آج کہیں ملتی ہے۔ یہ تاریخ اگر ملتی ہے تو نبی کی آمد سے پہلے صرف مکہ شریف کی ملتی ہے۔ مکہ وہ زمین تھی جہاں ظلم و تشدد اپنے عروج پر تھا، سفاکیت، سخت دل تھے لوگ کہ اپنی ہی اولادوں کو، بلکتی ہوئی روتی ہوئی بچیوں کو، بولتی ہوئی بچیوں کو گودوں میں لے کر جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے گڈھے کھودتے تھے۔ جب وہ اس گڈھے میں زندہ بچیوں کو ڈالنا چاہتے تھے، وہ معصوم بچیاں کبھی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھیں، کبھی انگلیاں پکڑ لیتی تھیں،
لیکن وہ اس کا بھی اس کو خیال نہیں آتا تھا، رحم کا کوئی جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوتا تھا. اس قدر شقی القلب تھے لوگ. ایسے ماحول میں نبی آئے، آخر کس بم کا استعمال کیا، کس ہتھیار کا استعمال کیا، کس طاقت کا استعمال کیا؟ اے دنیا والوں، میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ جس معاشرے میں نبی آئے وہاں ظلم و تشدد بام عروج پر تھا، سفاقیت بام عروج پر تھی. انسان اپنی انانیت کے لیے ایک انسان کا خون کر دینے میں کوئی تکلف محسوس نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا. ایسے ماحول میں آ کر نبی نے کیا کیا؟ جن گھروں میں، ہر گھروں میں جہاں شراب کے مٹکے بھرے ہوتے تھے، کعبہ تو اس وقت بھی تھا، حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا خدا کا گھر تو اس وقت بھی تھا، لیکن اس خدا کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ بتوں کو لا کے رکھا جاتا تھا. اور اس کے صحن پر مطاف کے علاقے میں روز شام کو رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں، شراب پی جاتی تھی اور ناچ گانے ہوا کرتے تھے. ایسے معاشرے میں نبی آئے. اے دنیا والوں، ذرا جائزہ تو لو کہ ایسے معاشرے میں آ کر نبی نے کون سی فورس بنائی، کون سے آرمی بنائی، کون سے توپ خانے ایجاد کیے، کون سے بم بنائے، کون سے عام سے منیشن بنائے. آخر اس عادت میں مبتلا لوگوں کے دل کیسے بدل گئے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو. نبی آئے، آپ نے دعوت تو دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ نبی نے ایک فورس بنائی، ایک فوج بنائی، ایک سپاہی کا دستہ بنایا، ایک مینجمنٹ قائم کیا، ہر گھر پہ فورس لگا دی کہ جو شراب پیے اسے گرفتار کر لو، جو یہ زنا کرے اسے گرفتار کر لو، جو ظلم کرے اسے گرفتار کر لو. ایسی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے میرے پیارے. لیکن وہی لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے خوشی محسوس کرتے تھے. آخر نبی نے وہ کیا کیا کہ وہی لوگ ہیں کہ اب بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشیاں منا رہے ہیں. آخر وہ کیا کیا نبی نے؟ اے دنیا والوں، پڑھو میرے نبی کی زندگی کو، تعصب کے چشمے اتار کر میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، اس زندگی کو دیکھو. اگر کاش کہ تم بھی نبی کی اس زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنا لو تو پھر کسی عراق میں تباہی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر سیریا میں خوریزی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ محبت اور امن سے ساری انسانیت کو فلاح و صلاح کی وہ راہیں ملیں گی کہ انسانیت بھی بول اٹھے گی کہ آج کی انسانیت نے اپنی منزل کو پا لیا، سکون کو پا لیا، عروج کو پا لیا. اے کاش کہ تم بھی مطالعہ کرو میرے نبی کی زندگی کا. میرے پیارے، بات صرف بڑی معمولی سے ہے. نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آج مینجمنٹ کے نام پر، حکومت کو چلانے کے نام پر دنیا کر رہی ہے. نبی نے یہ نہیں کیا، بلکہ نبی نے کیا کیا؟ دنیا آج اس انتشار میں مبتلا کیوں ہے، اس کا جائزہ لیں. وجہ صرف ایک ہے میرے پیارے. جب غور سے دیکھو گے یہ سارے فتنوں و فساد جو ہیں، سارے فتنوں و فساد، ہر طاقتور کمزور کو دبانا چاہتا ہے. اس کی بنیادی وجہ آپ ذہن لگاؤ گے تو آپ کو یہی ملے گی کہ آج کے اس دور میں اور اس دور میں نبی کے آنے سے پہلے بھی اور آج کے اس دور میں بھی آپ جائزہ لوگے تو ایک چیز آپ کو کامن ملے گی اور بنیادی ملے گی کہ ہر شخص لینا چاہتا ہے. ہر شخص لینا چاہتا ہے. یہ جو لینے کا جذبہ جنون تک پہنچ گیا، اس نے انسان کو ظالم بنا دیا. دینا کوئی نہیں چاہتا، سب لینا چاہتے ہیں. اور جب سب لینا چاہیں گے تو اختلاف تو پیدا ہوگا ہی. ارے فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں. یہ میرا ایک چشمہ ہے. اگر اس محفل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ اسے لینا چاہیں تو ملے گا تو کسی ایک کو نا، لیکن جھگڑیں گے سب. یہی آج کی دنیا کی مثال ہے کہ سب لینے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں. تو جہاں صرف لینے کا ماحول ہوتا ہے وہاں انتشار ہوتا ہے، وہاں جنگ ہوتی ہے، وہاں تشدد ہوتا ہے، وہاں حیوانیت پروان چڑھتی ہے
اور جب ان میں دینے والا کوئی پیدا ہو جاتا ہے، دینے والا کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مسیحا بن جاتا ہے، سکون کا علمبردار بن جاتا ہے، امن سکون کا پیغامبر بن جاتا ہے۔ جب دینے والا کوئی ہوتا ہے، یہ آج تشدد، یہ آج ظالمانہ صفاکانہ عمل کو لوگ انصاف کہنے والے، انسانیت کے نام پر ایک دھبا بنے ہوئے لوگ جو جس ظلم کو انصاف کہتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب لینے والے۔ امریکہ افغانستان میں آیا انصاف کرنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے آیا کہ وہاں تیل کے ذخیرے تھے، لینے آیا تھا۔ عراق میں امریکہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہاں انصاف کو قائم کرے۔ کون سا انصاف قائم ہو گیا؟ جو دعویٰ کر کے آئے تھے کیا تم وہ قائم کر سکے؟ وہ انصاف کرنے نہیں آیا تھا، اس لیے آیا تھا اس کی زمین میں تیل کے ذخیرے ہیں، یہ سب لینے والے ہیں، اس لیے انصاف نہیں مل رہا ہے، انتشار ہی انتشار ہے، سکون کا ماحول کہیں نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ میرے پیارے، اس لیے تشدد و بربریت ہے، لیکن میرے پیارے جب میرے آقا آئے تو اس وقت بھی مکے کا جو ماحول تھا مکے کا جو ماحول تھا، ہر شخص وہاں بھی لینے والا تھا، ہر شخص وہاں بھی لینے والا تھا، اس لیے جھگڑے ہو رہے تھے، جھگڑے ہو رہے تھے۔ نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کیا کیا؟ انہیں دینے والا بنا دیا۔ صدیق اکبر دینے والے ہو گئے، عمر فاروق دینے والے ہو گئے، عثمان غنی دینے والے ہو گئے، حضرت مولا علی دینے والے ہو گئے، طلحہ ابن زبیر دینے والے ہو گئے، انس ابن مالک دینے والے ہو گئے، حضرت ابو ہریرہ دینے والے ہو گئے، حضرت اکرمہ دینے والے ہو گئے، حضرت خالد ابن ولید دینے والے ہو گئے۔ دینے والا بنا دیا۔ اور بنایا کیسے؟ بنایا کیسے؟ فارمولہ دیکھو میرے پیارے رسول رحمت کا، دینے والا سب کو بنا دیا، یہ سب لینے والے تھے۔ جھگڑے اور انتشار کا منبع و مرکز بنا ہوا تھا مکہ۔ جب ان میں سے کچھ کو دینے والا بنا دیا تو امن کی ایک لہر پیدا ہو گئی، سکون کا ایک ماحول برپا ہونے لگا۔ دینے والا بنا دیا۔ دینے والا کیسے بنایا؟ اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی چیز آپ اپنی کسی کو دو گے، یہ آسان کام نہیں ہوتا، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ نبی نے کیا فارمولہ اپنایا؟ میں دنیا کو بھی دعوت دیتا ہوں، اے دنیا والے آؤ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، بغیر فورس کے بھی، بغیر آرمڈ فورس کے بھی، بغیر آرمی کے بھی، ایسے خطرناک ماحول میں، جنگ و جدال کے ماحول میں امن کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ اور نبی کی زندگی کو دیکھ لو، شاید تم اس پر عمل کر لو گے تو تم بھی امن پیدا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ آؤ دیکھو نبی نے کیا کیا۔ یہ سب لینے والے تھے تو لڑ رہے تھے، نبی نے دینے والا بنا دیا۔ کیسے دینے والا بنایا؟ ارے میاں دینے کی بات کہتے ہو، ایک بچے کے ہاتھ میں ایک ٹافی ہو، بڑا کمزور ہوتا ہے نا بچہ قوت کے اعتبار سے، اس سے مانگ کے دیکھو، دے گا؟ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ آپ سے میں کہوں کہ میاں یہ فقیر ہے، 50 روپے اسے دے دو، دو گے آپ؟ ارے میاں کیا بات ہے، 50 روپے میں اپنا کیسے دے دوں؟ دینا آسان نہیں ہوتا ہے، نہیں دو گے نا۔ لیکن آپ دیکھیے کیسے بنیں گے آپ دینے والے۔ نبی نے کیا فارمولہ اپنایا، کیسے بنایا؟ اب اسی کو مثال سمجھو، آپ 50 روپے کہوں فقیر کو دے دو، آپ نہیں دو گے، لیکن میں کہوں آپ سے کہ مولانا آپ 50 روپے دے دیجئے، میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں، اب بتاؤ، تو اب آپ مجھے بتاؤ دے دو گے کہ نہیں دے دو گے؟ مجھے بتاؤ نا۔ ایک بچہ ایک چھوٹی سی ٹافی لیے ہوا ہے، چھوٹی سی ٹافی لیے ہوا ہے، آپ اس سے کہو دے دو، نہیں دے گا، لیکن اسے ایک کیڈبریز کی بڑی ٹافی دو کہ بیٹا یہ دے دو، یہ لے لو، ایک لمحہ بھی نہیں رکے گا، پھٹ سے اسے دے دے گا، بڑی ٹافی لے لے گا۔ یہی تو طریقہ ہے نا۔ تو یہ سب لینے والے تھے، نبی نے انہیں دینے والا بنا دیا، ایسا دینے والا بنایا
کہ ایک شخص آئے، صحابی رسول ہے، بڑے غریب تھے، اداس تھے، رات میں عشاء کے بعد نبی کی بارگاہ میں اداس بیٹھے تھے۔ نبی نے انہیں بڑا اداس دیکھا، مخاطب ہوئے، کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ تنہائی میں بلایا، پوچھا، ہاں یا رسول اللہ، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، مجھے اس کی شادی کرنی ہے، اور میرے پاس آج کے زمانے کے لحاظ سے کچھ کھانا پینا تو کرنا ہی ہوتا ہے، میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ میں ان مہمانوں کی ضیافت کر سکوں، اس لیے پریشان ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ پریشان مت ہو، جاؤ، چلے جاؤ، کل میرے عثمان کے پاس چلے جانا، اور جو ضرورت ہو لے لینا، جو ضرورت ہو لے لینا۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ صحابی پہنچے تو دیکھا کیا کہ وہ شام کو نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں؟ چراغ، شام ہو گئی تھی، کام ختم ہو گیا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا کہ چراغ معمول کر دیا کرو، بلا وجہ مت جلایا کرو، یہ تیل زیادہ جلے گا، صرفہ ہے یہ، بیجا صرف ہے یہ، اور اس نے تاخیر کر دی چراغ بجھانے میں۔ اس پر ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے یہ 5 منٹ کی تاخیر کیوں کی، اتنا تیل جو جلا بلا وجہ کیوں تاخیر کی؟ وہ ڈر گیا، یار 5 منٹ میں کتنا تیل جلا ہوگا، اتنا ڈانٹ رہے ہیں تو میری ضرورت کیا پوری کریں گے؟ وہ خاموشی سے واپس آ گیا۔ پھر دوسرے دن مسجد نبی میں جب نبی نے اسے دیکھا تو چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں تھے، وہ مایوسی تھی، اداس تھا بیچارہ۔ کہا، کیا ہوا، تم میرے عثمان کے پاس نہیں گئے تھے؟ کہیں، یا رسول اللہ، میں گیا تو تھا، لیکن یہ واقعات ہوئے تو میری ہمت نہیں پڑی، میں بن کہے واپس آ گیا۔ نبی مسکرائے، فرمایا، پھر جاؤ میرے عثمان کے پاس۔ پھر وہ شخص حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، دوسرے دن پھر نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں وہ۔ اب کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اب اس لیے ڈانٹ رہے ہیں کہ اس نے دال میں 1 کنکڑی نمک زیادہ ڈال دی تھی، اس پر ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ پھر حیرت زدہ ہو گیا، ارے جو دال میں 1 کنکڑی نمک زیادہ ہو جائے اس پر اتنا ڈانٹتے ہو، تو میری ضرورت تو 1 کنکڑی نمک سے زیادہ ہے، مجھے کیا دیں گے؟ پھر وہ واپس آ گیا۔ الغرض یہ 30 بار پھر نبی نے کہا، جاؤ، تم کچھ یہ سب مت دیکھو، تم جا کر اپنی بات کہہ دو، یہ سب مت دیکھا کرو۔ وہ گیا دوسرے دن، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ کہا، کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا، مجھے آقا نے بھیجا ہے۔ کھڑے ہو گئے، آقا نے بھیجا؟ آؤ، کیا بات ہے، اپنی ضرورت بتاؤ۔ کہا، میری ضرورت یہ ہے کہ میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس کچھ مال و اسباب نہیں ہے، مجھے کچھ ضرورت ہے۔ کہا، اچھا، آقا نے بھیجا ہے؟ چابی ٹنگی ہوئی تھی، چابی ٹنگی ہوئی تھی۔ کہا، دیکھو وہ جو کمرہ ہے اس میں جو دروازہ ہے یہ تالا پڑا ہے، یہ اس کی چابی ہے، جاؤ خود سے دروازہ کھولو، اس میں جو کچھ ہے، جتنی تمہاری ضرورت ہے وہ سب لے جاؤ۔ ایسا دینے والا بنا دیا، ایسا دینے والا بنا دیا۔ یہ لینے والے سب تھے، یہ ایسے دینے والے بن گئے۔ کیسے بنے؟ اسی طرح سے بنے کہ جو چیز تھی اس سے اچھی چیز جب کسی کو ملتی ہے تو وہ پھر وہ جو چیز تھی اسے دے دیتا ہے۔ نبی نے یہی کیا۔ ان سارے لوگ، یہ سارے مکہ کے لوگ، یہ سب لینے والے تھے، فتن و فساد میں مبتلا تھے۔ نبی نے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے اچھی چیز دینے کی انہیں بشارت دے دی۔ اے مکے کے لوگوں، تم جس گھر میں رہتے ہو میں اس سے اچھا گھر دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اس کا جس نے رب وعدہ کیا ہے، وہ جو جنت میں تمہارے یہ رب گھر بنائے گا، میں اس کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جو تمہارے گھر سے بہت اچھا گھر ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کی اس بشارت پر جو ایمان لاتے رہے سب دینے والے بنتے رہے، کہ جو چیز ان کے پاس ہے، جب اس سے اچھی چیز ہمیں مل رہی ہے تو پھر اس کو دینے میں ہمیں حرج کیا ہے؟ میرے پیارے، دینے والا نبی نے بنا دیا تو پورے مکے میں امن ہو گیا۔ اگر آج بھی یہ دنیا لینے سے زیادہ دینے کا حوصلہ پیدا کر لے تو پھر کسی کو ہتھیار کے کارخانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر 60% ڈیفنس پر کسی ملک کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے انسانیت کی ارتقاء و فلاح کے لیے سارے خرچ ہوں گے، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، لوگوں کو بچانے کے لیے۔
کاش کہ یہ دنیا میرے نبی کی زندگی کا بھی مطالعہ کرتی تو اس کو بھی کچھ نمونۂ عمل ملتا اور اس پوری دنیا انسانیت میں امن و سکون برپا ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔